السلام علیکم۔ ریاست کا آج کا پروگرام ہماری ریاست کے سب سے اعلیٰ ایوان یعنی کہ ایوان صدر سے آپ تک موصول ہو رہا ہے۔ آج صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے پی ٹی وی نیوز کو اور ہماری پروگرام ٹیم کو، ریاست کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آج ان کے ساتھ یہ نشست رکھیں۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے سیاسی نظام میں صدر پاکستان کا ایک خاص مقام ہے، اہم مقام ہے اور آپ وفاق کی علامت ہیں، اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اس صدارتی آفس کو بہت متحرک کیا ہوا ہے، اور اسی تناظر میں جو ہے آج کی میری نظر میں کم از کم بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگی۔ تو صدر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس موقع پر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ تو صدر صاحب، آج کل تو موسم سرد کی آمد ہے دارالحکومت میں، لیکن سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ حسب معمول گرم رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن صدر صاحب، یہ میں نے کافی حکومت کے مختلف اراکین سے پچھلے دنوں میں ملاقات ہوئی، اور سب سے ایک سوال میں نے ضرور پوچھا، آپ کی اجازت سے یہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حکومت کی کارکردگی یا 3 سال کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 سال پر آپ کے ذاتی تاثرات کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 سال میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آدمی زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ جو لوگ سیکھ چکے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسٹیٹک ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں پاتے۔ تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جو چیزیں آسان لگتی تھیں وہ انسانوں کے اعتبار سے مشکل لگی۔ جیسے مشین کے پارٹس نہیں ہوتے، ان کو تیل دے دیں اور آپ چلا لیں، پریڈکٹیبل فنکشن ہے مشین کا۔ انسان ایسے نہیں ہوتے۔ انسانوں کے اندر جو انپٹس آپ کے ساتھ گفتگو میں ہیں، لوگ کبھی کبھی کچھ الفاظ کے مطلب کچھ لے لیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا بھی قصور نہیں ہے، یہ زبان کا اپنی تنگی ہے کہ ہر لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ جس انداز سے وہ لفظ کہا گیا اس کے معنی دوسرے ہیں، جس ماحول میں کہا گیا، جس بیک گراؤنڈ سے کہا گیا۔ تو یہ کیفیت انسانوں کے معاشروں کو چلنے سے جب کانفیڈنس پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بھروسہ انسانوں کا۔ تو جب بھروسہ ہو ٹیم کے اندر تو بڑی تیزی سے بھاگتی ہے۔ جب بھروسہ کم ہو تو وہ ہر قدم پر رک کر پیچھے اشارہ کرتے ہیں لوگ کہ یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، فلانا دیکھ لو۔ تو پاکستان کے اندر وہ کیفیت اب بن رہی ہے کہ پاکستان کے اندر خود بھی لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ پاکستان جو ہے اب ترقی کے راستے پر چلے گا۔ پاکستان بہت ساری آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اور ان آزمائشوں کو پرکھنے کے اعتبار سے جتنے لوگ اتنی زبانیں، مگر اصل لیڈر، بڑا لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، سب سے بڑا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے۔ بہت سارے نبی گزرے، کسی کو اپنی اولاد پر وہ اثر نہیں تھا جتنا ہو سکتا تھا، یا اللہ نے جتنا رکھا تھا وہیں تک لمیٹڈ رہے، اکیلے بھی چلے، بہت کم حوارین کے ساتھ چلے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے ساتھ چلے۔ تو بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے جو سب کو ایک ہی ویژن دکھائے، سب کا فوکس جو ہے وہ آپس میں چپقلشوں سے ہٹ کر وہ بڑے ویژن کی طرف چلا جائے۔ اور پھر دنیا کے اندر آپ نے تبدیلی دیکھی ان کی وجہ سے، ان کے پیغام کی وجہ سے، رحمت للعالمین کے حوالے سے دنیا میں بڑی تبدیلی آئی۔ تو وہ لیڈرشپ ہے۔ پیغام تو سچا دیکھو وحدانیت کا کہ اللہ ایک ہے، یہ پیغام، اور اللہ کا قانون تو تورات اور انجیل اور سب میں آتا رہا، اور نبی اور رسول 1,24,000 پیغمبر یہ باتیں لاتے رہے۔ کبھی کبھی ایک ہی زمانے میں کئی ایک پیغمبر بھی آئے، ایک ہی زمانے میں بھی آئے، مختلف طبقوں پر اور مختلف لوگوں پر اللہ نے پیغمبر بھیجا، مگر بڑی لیڈرشپ کا کمال کہ جی یونٹی آف ویژن آ جائے۔ تو مجھے پاکستان میں یہاں صدارت میں آپ نے جو سوال کیا، تو سب سے زیادہ خیال اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ لیڈرشپ اور وہ پاکستان کو وہ خواب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان اکٹھا ہو کر قائد اعظم کے نیچے جیسے اکٹھا ہو کر پاکستان بنا دیا۔ لمبی کہانی تھی، مگر پاکستان کا قیام تو چند سالوں کی محنت تھی۔ یعنی لمبی کہانی یہ کہ 100 سال کی انگریز کے خلاف جد و جہد، اور چھوٹی کہانی یہ کہ قائد اعظم، لیاقت علی خان صاحب، علامہ اقبال،
بہت عرصہ یہ لوگ یہ سوچتے رہے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا ہوگا، اور آخری دہائی کے اندر پاکستان بنا گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ چینج آ رہی ہے، اور مجھے بڑا مستقبل جو ہے بڑا تابناک. صدر صاحب، یہ پاکستان کا خواب آپ نے یہ چناؤ آپ کے الفاظ کا بہت خوبصورت ہے. میں اس پہ تفصیل سے آپ سے 2-3 چیزیں آگے چل کے پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے نکلوں، یہ جو 3 سال تھے، یہ آپ انہیں اگر ڈسکرائب کریں گے تو یہ تلخ و سخت یا کسی اور طریقے سے آپ انہیں؟ نہیں، تلخ اور سخت نہیں. پاکستان تو بہت ساری آزمائشوں سے نکل آیا ہے. یہ ضرور ہے کہ کووڈ بیچ میں آیا، انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں اس نے ہماری مہنگائی پر بڑی ضرب لگائی ہوئی ہے. کموڈیٹی پرائسز فوڈ آئٹمس کی بھی ہے، اور کموڈیٹی پرائسز تیل کی بھی ہیں، تیل اور گیس جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے. تو اس نے بڑی سختی کی ہوئی ہے. کنٹینر پرائسز دنیا میں بڑھ گئی ہیں، تو ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ بڑی اس کی سخت گرفت ہے. اچھا، مگر یہ دنیا کے اندر چل رہی ہے. عام آدمی کو کون بتائے کہ ہندوستان میں بھی مہنگائی ہے، بنگلہ دیش میں بھی مہنگائی ہے؟ عام آدمی تو پریشان ہے. تو لہٰذا اس کی تکلیف کا مداوع میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جس طرح سے احساس کے پروگرام کے ذریعے کر رہی ہے، یا جس طرح سے نوکری کے محاذ کھولنے کی کوشش کر رہی ہے کووڈ کے باوجود، یعنی کووڈ نے بہت ساری چیزوں کو بند کر دیا، اس کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر بڑھا ہے، مگر نوکریاں اور کھلنی چاہیے. اور جیسے جیسے کنسٹرکشن سیکٹر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ نوکریاں بھی کھلیں گی. مہنگائی جو بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پرچیزنگ پاور بھی بڑھنی چاہیے، کیونکہ مہنگائی دنیا کے اندر ایک انفلیشن ہے جو کم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ قیمتیں جو ہیں وہ 1950 تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ ہر جگہ انفلیشن ہو گیا. مگر مہنگائی کے ساتھ ساتھ اگر پرچیزنگ پاور یا نوکریاں میچ کرتی چلی جائیں تو ہمارے اوپر اس کی ضرب جو دنیا میں انٹرنیشنلی بین الاقوامی انداز سے ہوا ہے تو کم ہو جائے گی. ایک بات پر صدر صاحب، آپ ذاتی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم بحیثیت قوم اور پاکستان کے آپ کی موجودگی میں یہ صدارتی آفس جو ہے پاکستان کا، یہ دنیا میں پہلا صدارتی آفس بن گیا ہے جس نے یہاں پہ گرین انرجی جو ہے وہ نافذ کر دی ہے. آپ کو کل ہی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ اقوام متحدہ نے ٹویٹ کیا ہے، آپ کو ریکگنائز کیا ہے. اور میں بتا دوں ناظرین کو کہ دن کے وقت، اس وقت ایوان صدر میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا لائٹ پہ، بجلی پہ. رات کے وقت جو ہے یہ واپڈا پہ شفٹ ہو جاتا ہے، لیکن دن کے وقت جو ہے بالکل 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. سر یہ صدر صاحب تھوڑا سا بتائیں یہ کیسے؟ مگر یہ اکیلا نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں میری ٹیم کو بہت کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس پر محنت بھی کی. اچھا، اکیلا نہیں ایشو. ایک تو ہم نے توانائی کے اعتبار سے سولرائز کیا. لوگوں نے، جب میں نیشنل اسمبلی میں تھا تو نیشنل اسمبلی میں چائنیز ایڈ کے ساتھ وہ سولرائزیشن ہوا تھا جس زمانے میں میں نیشنل اسمبلی میں تھا. یہاں پر میں نے سوچا کہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو، تو پاکستان کی ہی کمپنیوں سے میں نے کہا کہ جن کا کاربن فٹ پرنٹ ہے تو وہ کم سے کم ایک CSR کے اعتبار سے وہ بھی نیوٹرلائز کریں. تو پرائیویٹ کمپنیز نے، اینگرو نے ہمارے اس کو پک اپ کیا، تو سرکار کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. تو 1 میگا واٹ ہم بجلی بناتے ہیں اور رات کو کفایت بھی کرتے ہیں. اچھا، بجلی جب بناتے ہیں ایکسیس تو واپڈا کو بیچ رہے ہوتے ہیں سو دن میں. اچھا، ایکسیس بنتی ہے، اور رات کو جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ریورس میٹرنگ کہلاتی ہے پاکستان میں، بڑی اچھی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے چھتوں پر سولر پینلز لگائیں تو اپنا گزارا بھی کریں اور بجلی دن میں بیچیں اور رات کو خرید لیں. تو اس کے اندر یہ ریورس میٹرنگ سے یہ ہوتا ہے کہ نیٹ فائدہ، ہمیں نیٹ میٹرنگ سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرے پھر سارا لائٹنگ سسٹم جو ہے وہ پرانے بلبوں پہ تھا، اس میں LED پر گئے ہم. اچھا، وہ مکمل طور پر ٹوٹلی. اچھا، تیسرے ہم نے یہ کیا کہ کیونکہ گرمی پینٹ جو ہے باہر کا وہ ہم نے ہیٹ ریزسٹنٹ پینٹ کیا، جو باہر کا پینٹ ہے نا، تاکہ عمارت گرم نہ ہو گرمیوں کے اندر، تو ایئر کنڈیشننگ کی کیفیت پیدا کم ہو.
تو ہیٹ ریزسٹنٹ پینٹ تو کیا. صاحب یہ پہلے نہیں ہوا تھا؟ نہیں پہلے نہیں، یہ سب اب کیا، یہ سب ابھی ہوا ہے. اچھا. یہ سب اب کیا. ہیٹ ریزسٹنٹ پینٹ کیا. پھر پانی کو ہم نے صحیح طرح سے استعمال کرنا شروع کیا. یعنی ہمارے ہاں فاؤنٹنز ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ فیصل مسجد میں ادھر ادھر، تو ہم نے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، کنزرو کر کر ریسائیکل کرتے ہیں کہ اپنے ہی جو باغ ہے اسی کے اندر اس کو فیڈ کرتے ہیں، وہ کیا. پھر ہر چیز کے اندر اپنے سیویج کو ہینڈل کیا، اپنا کمپوسٹ یعنی اپنا کھانا اور جو آرگینک ویسٹ ہے وہ ایک گڑھے میں ڈالا جاتا ہے جس میں کھاد بنتی ہے. تو وہ جو گرین کیفیت آئی، یہ سب ہو رہا ہے. تو وہ جو گرین کیفیت ہے اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اکٹھا چلی جس نے اس کو گرین بلڈنگ دی. اور پھر انہوں نے ISO نے آ کر سرٹیفیکیشن کیا، ریکگنائز کیا. تو اصل میں ہم سرٹیفیکیشن کی طرف سے جا بھی نہیں رہتے، ہم تو اپنا کام کر رہے تھے. پھر کسی نے خیال ہوا، ہمارے جن لوگوں نے اس پر محنت کی ان لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ جی سرٹیفیکیشن بھی لے لیں، جب اتنی محنت کری تو سرٹیفیکیشن بھی آ گیا. ابھی بھی ایک نیکسٹ سٹیپ ہے جو آپ کے پروگرام کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ بلڈنگ مینٹیننس سرٹیفیکیشن اور جو فنکشننگ سرٹیفیکیشن ہے وہ ایک نیکسٹ لیول ہے. اس کے اندر جو ISO سرٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اور مینٹیننس بھی دنیا میں یہ جو اچھے بلڈنگ کانسیپٹس ہیں اس کے اندر یہ سرٹیفیکیشن بھی ہے. تو وہ اب ہم کریں گے ماشاءاللہ. صدر صاحب یہ جو چیز ہے یہ ہماری مثال کے طور پہ CDA، کیونکہ یہ بلڈنگ میں عمارت میں اس کمپلیکس میں جو آپ یہ تبدیلی لے کر آئے چینج، یہ تو ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے. جی ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. یہ تو ہم نے گرین کر دیا نا، اب یہ بلڈنگ مینٹیننس روزانہ کی چیزیں ہیں، ہے نا، کہ کس طرح سے صفائی کس طرح سے ہوتی ہے، رنگ کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے، کس چیز کو کتنے ایک مہینے بعد چیک کیا جائے گا، کون واش رومز کو چیک کرتا ہے، وہ ہوتا ہے بلڈنگ مینٹیننس، بلڈنگ اینڈ فنکشنل مینٹیننس. تو وہ انشاءاللہ آپ کریں گے اس سال. صاحب یہ اسٹینڈرڈ جو ہے کیوں نہ عام کر دیا جائے CDA کے ذریعے، وفاق میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی. یہ ہمیں تو بلڈنگ کوڈ اور اس میں تو بڑی جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ ہم انکریج کریں گے منسٹریز کو کہ اس کو پک کریں. بہترین سر. اچھا صدر صاحب ایک تو یہ چیز ہے، آپ نے یہ تو بڑی کام ہو گیا. یہ شوق کی بات ہے نا، یہ بچپن سے جو بتی بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، کفایت کرو، سب اس چیزوں کا شوق کا موقع ملا کہ یہاں پہ کریں. اور اس میں سرکار کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں، ساری چیزوں ساری لائٹیں بدلنے کے اندر ساری. ہم میاواکی ہم نے 5000 درخت پچھلے سال لگائے، 10,000 اس سال لگائے. میاواکی فارسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. ان سب چیزوں پر سرکار کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں. بہت بڑی بات ہے. اچھا صدر صاحب یہ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا آپ نے ساتھ ساتھ یہ سب کرتے ہوئے آپ نے ایک اور کام کیا ہے، اور یہ سب جو آپ کو غور سے دیکھ رہے ہیں ہم سب پچھلے 3 سال سے، تو ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ نے صدارتی آفس کو متحرک کیا ہوا ہے، اور ایسے ایشوز میں آپ گائیڈنس دے رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ گرین انرجی انیشیٹو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں ویمن ایشوز پہ، ایجوکیشن پہ، ڈسیبل جو خصوصی ریکوائرمنٹس ہے جن لوگوں کی، اس پہ بھی آپ کر رہے ہیں کام. تو یہ جو متحرک، میں تفصیل پہ میں آؤں گا اس پہ میں آپ سے، لیکن پہلے میں آپ کا تھوڑا سا آپ کا فلسفہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے صدارتی آفس کو متحرک کیا ہے، اس کے پیچھے آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ زندگی میں یہی کام ہم کرتے رہے. میری بیوی اور میں مل کر، یعنی جب میں الیکٹ ہوا MNA تو ہم نے تعلیم کے اوپر توجہ دی. اسکول جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کو ٹھیک کیا، ریلوے کے اسکول کو ٹھیک کیا، لوگوں سے پیسے جمع کر کے وہاں دیے. ان کے ساتھ گرین پلانٹیشن کے لیے ان کو متحرک کیا، اسکول کے بچوں کو متحرک کیا، اسکول مینٹیننس، اسکول کا تو تعلیم پر اور صحت پر، یعنی فری ہم نے آئی کیمپس لگائے، ڈینٹل کیمپس لگائے، بہت سارے کیمپس لگائے. میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ جو مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا تھا شوکت خانم اسٹیبلش کرنے کے لیے، پھر بلین ٹری سونامی کے حوالے سے، تو وہ ہم خیال لوگ ہی اکٹھا ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی ایک کیفیت یہ تھی کہ جن کو معاشرے میں کچھ مقام حاصل ہو جائے تعلیم کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی، تو وہ کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر واپس کنٹریبیوٹ کریں. تو لہٰذا یہاں پر آ کر بہت سارے انیشیٹوز کے اندر میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو مصروف رکھوں، کیونکہ پریسیڈنسی کے اندر ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ
दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, जितने MP और MNA इलेक्ट हुए हमारी पार्टी के, सबको मैं कहता था, कभी किसी को शिकायत होती थी कि जी हमें अहमियत नहीं मिल रही, तो मैं उनसे कहता था अल्लाह मियाँ ने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दे दिया है, तुम्हारी वजह से दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह ने तुम्हें अहमियत दे दी है ये करके, तो लिहाजा अपनी अहमियत फिर अब ज़मीन पर दिखाओ कि जिन लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करो। तो मसाइल की तादाद बड़ी है, जितनी बड़ी आबादी उतने मसाइल, और जितने लोग, और ये अमानतदारी का तकाजा ये है कि मैं इलेक्ट हुआ है, जो भी इलेक्ट हो, तो उनको जब लोग चुन लें तो वो ये मसाइल हल करें। तो मैं जनाब, मेरी वाइफ समीना अलवी ब्रेस्ट कैंसर के अंदर लोगों की आगाही में लगी रहती हैं कि अमवात कम हो जाएं, लोग आगाह हों, फर्स्ट अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस हो जाए, वो उसमें लगी रहती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पर लगी रहती हैं। हमने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि औरतों की इनहेरिटेंस के ऊपर कानून के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट किया। कानून तो अल्लाह का बनाया हुआ था, मगर लोगों को विरासत नहीं मिलती औरतों को, तो वो कानून बन गया। कानून के साथ वो औरतों की मुहतसिब के हाथ में वो ताकत आई। सूबों के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी ये कानून बन गया। सिर्फ यही नहीं कि औरत को विरासत मिले, साथ साथ ये कि औरत को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया, यानी अगर उसकी जायदाद पर, विरासत की जायदाद नहीं, उसकी जायदाद पर कोई काबिज है तो वुमेन मुहतसिब जो है, औरतों की मुहतसिब जो है, वो जायदाद भी खाली करा सकती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम है। हैंडीकैप यानी डिसेबल्ड लोग या डिफरेंटली एबल्ड लोग, वो और औरतों को स्किल सेट दिया जाए ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, लोन्स के लिए अहतमाम किया जाए। तो काम तो मैं गिनता चला जाऊँ आपको कि जिसके अंदर मैं शौक़ से मदद, IT सेक्टर के अंदर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने मजमून लिखा। जब हम हुकूमत में आए 2018 में, तो नवंबर में मैंने मजमून लिखा अखबार के अंदर, और जो प्रोलिफरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के सब्जेक्ट्स की यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद आई। तो सिर्फ होता ही ये है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं जैसे एंकर, तो आपकी बात लोगों तक पहुंचती है। तो इसी तरह से मेरी बात भी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के अंदर एक वाइब्रेंसी क्रिएट हुई कि IT सेक्टर दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके अंदर अभी सवार हो जाओ। तो बड़ी तेज़ वो ट्रेन गुजर रही है, तो सवार होना शुरू हो जाओ, पाकिस्तान की तरक्की उसी में है। तो एक नहीं, बहुत सारे एरियाज हैं जो बड़े पैशन के साथ मैं करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इंटरनेट वोटिंग है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा सर साहब, मुझे ये आपका पैशन जो है, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और आपने बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को मजबूर कर दिया आपको फॉलो करने पे, खुसूसन इन सारी चीज़ों के साथ साथ किताब और रीडिंग के हवाले से भी, और इस पर मैं आता हूँ आगे चल के। लेकिन मैं एक वक्फे की तरफ जा रहा हूँ। बस वक्फे से जाने से पहले मुख्तसरन 30 सेकंड में आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो मुतहर्रिक करके जा रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर वापस भी आएंगे, लेकिन जब आप मुतहर्रिक करके सदारती ऑफिस को जाएंगे तो आप एक नया स्टैंडर्ड सेट करके जा रहे हैं पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान, मेरा मुल्क अब ऐसा होना चाहिए कि हर कदम ऊपर ही जाए। मैंने 60 की दहाई और 70 की दहाई के बाद पाकिस्तान को पीछे जाते देखा है, नीचे जाते देखा है। अब मैं समझता हूँ कि अब वो ज़माना वापस नहीं आना चाहिए। अब हर कदम जो है दूसरा जो लेगा वो उस बुनियाद पर लेगा कि पिछला कितनी मंजिलें चढ़ चुका है, उसके ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। और अभी भी मेरे आपके अल्फाज शुरू के मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं, जब आपने पाकिस्तान का वो जो ड्रीम, जो ख्वाब है, उसकी बात की, और उस पर हम बात करते हैं। मैं एक वक्फा ले रहा हूँ सदर साहब आपकी इजाज़त से, और आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि अभी वक्फे के बाद जब वापस आएंगे मैं सदर साहब से एक सवाल करूँगा, और ये सवाल होगा एक ज़ुबान के हवाले से, एक लैंग्वेज। वो कौन सी ज़ुबान है, कौन सी लैंग्वेज है, दुनिया की अहम तरीन ज़ुबान है, वो क्या है? वक्फे के बाद मेरे साथ रहिए। चाय चाहिए। कौन सी जनाब? ये लम्हा
दादा आए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और हम आज मेहमान हैं ऐवान सदर में। सदर साहब हमारे साथ हैं। सदर साहब आपका फिर से बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हुआ है हमें। और थोड़ी सी नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैंने आपसे बात करनी है। मुझे नहीं मालूम कि इतना वक्त हमारे पास होगा, लेकिन जितना होगा मैं उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। एक सवाल प्रेसिडेंट साहब, आपका बड़ा इंटरेस्ट है आईटी में और आपने भी वक्फे से पहले भी हवाला दिया उस मज़मून का जिसे बहुत से लोगों ने उस वक्त जो है बहुत इंटरेस्ट से रीड किया था, क्योंकि उसमें नज़र आ रहा था, एक झलक आ रही थी कि हुकूमत भी जो है वो एक नई डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेकर जा रही है और लेकर जा भी रही है। आपका तासुर सुनना चाह रहा हूँ सदर साहब कि इस वक्त अगर मैं या कोई भी आपके सामने आपसे आके कहे कि सदर साहब इस वक्त दुनिया में अहम तरीन लैंग्वेज जो है इस वक्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, वो शायद एक या दो लैंग्वेजेस हैं और उनका नाम है जावास्क्रिप्ट और पाइथन, और ये कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। और इस वक्त तो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी, फ़्रेंच या उर्दू या दीगर दुनिया की ज़ुबानें जो हैं, चाइनीज़ और रशियन, ये सब अहम हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन अहम तरीन ये दो ज़ुबानें हैं और कोडिंग स्कूलों में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसी की तरह C+ भी है ना। कई एक लैंग्वेजेस हैं जो स्कूलों में, उर्दू के अंदर मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी अब शुरू हो जानी चाहिए स्कूलों के अंदर। अच्छा, ये एक ज़माना अब इससे थोड़ा सा आगे भी आ रहा है। यानी आप ये देखिए कि कभी कभी एक जनरेशन जंप आ जाता है यानी चीज़ों के अंदर। तो अब आप ये देखिए कि मैं जो अगली बात आपसे कर रहा हूँ वो ये कि अब ये कैफियत पैदा हो गई है कि सॉफ्टवेयर राइटर्स सॉफ्टवेयर बन गई है। यानी सॉफ्टवेयर राइट करेगी और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी ज़बान के इंस्ट्रक्शंस लेकर सॉफ्टवेयर राइट करेगी। तो अब उससे भी थोड़ा सा मामला आगे जा रहा है, मगर उसके बावजूद ये लैंग्वेजेस पढ़ना, क्योंकि ये फ़िलहाल ऐप्स बनाने के अंदर फ़िलहाल सारी सॉफ्टवेयर का बेसिस ये लैंग्वेज है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर इस वक्त दुनिया में मौजूद है। यानी मिसाल के तौर पर आप सैप को देखें या ओरेकल को देखें, जो बिज़नेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पूरे मुल्क चल रहे हैं इनके बेसिस के ऊपर। तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता मैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं ये। तो पाकिस्तान को इसके अंदर बड़ी तेज़ी से आना चाहिए। और सबसे बड़ा 2-3 इश्यूज़ हैं। मैंने सिलिकॉन वैली के साथ एक और वाशिंगटन में और पाकिस्तान के लोगों को और मिनिस्टर्स को एक रिलेशनशिप बनाई ताकि पाकिस्तान के आईटी मुस्तकबिल के लिए क्या हो। तो हमने इसकी चंद मीटिंग्स भी मैं कर चुका हूँ। उसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं और आपके प्रोग्राम के ज़रिए अगर ये बात चल जाए तो बड़ा अच्छा है, लोगों को पता चल जाए। एक तो जो हम आईटी ग्रेजुएट तैयार कर रहे हैं वो मार्केटिंग स्टैंडर्ड के नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, मगर ये जो सॉफ्टवेयर के लोग हम तैयार कर रहे हैं ये मार्केट में जब जाते हैं तो कोई कंपनी इनको 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग देकर इनको अपने लिए काबिल बना लेती है। यानी इतने तैयार होते हैं कि 3 महीने और मार्केट से लग जाएं तो ये तैयार हो जाते हैं। तो एक तो मैं चाहता हूं कि वो 3 महीने की ज़रूरत ना पड़े,
ہمارے اپنے جو تیار ہوں وہ مارکیٹ کے لیے تیار ہوں فوراً، پہلی اسٹیپ۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جن کا سکل سیٹ تھوڑا سا کمزور تھا یا انٹرمیڈیٹ کیا، بی اے نہیں کیا، ان کو بھی سکل سیٹس دے دیا جائے رائٹنگ آف لینگویجز جو آپ نے ذکر کیا، تو وہ بھی مین سٹریم میں آ جائیں کسی طرح سے۔ تو یہ جو ہیومن ریسورس ہے نا، یہ تو ہمیں بہت بڑے لیول پر چاہیے۔ جتنی ہماری ضرورت ہے پاکستان کی بننے والی، اس کا 1/10 بھی ہمارے پاس نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور دنیا کو ہم سے 10 گنا زیادہ ضرورت ہے اور 100 گنا زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت حال یہ ہے کہ جاپان، جرمنی، آپ کسی ملک کی بات کریں، وہ تیار ہیں کہ آپ 1,00,000 آدمی ان کو آج دے دیں، وہ 1,00,000 کو امپورٹ کر لیں گے۔ اچھا، مگر ہم ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگ ایکسپورٹ نہیں کرنے، ہم نے اپنا انٹلیکٹ ایکسپورٹ کرنا ہے، اپنا نو ہاؤ ایکسپورٹ کرنا ہے، مگر لوگ نہیں ایکسپورٹ کرنے۔ مگر اب دنیا بھی، وہ زمانہ بھی آ گیا کہ ہم اس پر قابو کر لیں۔ کس طرح سے؟ کہ یہاں بیٹھ کر بھی سافٹ ویئر والا معاملہ، یہاں بیٹھ کر بھی آپ باہر کا سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت بڑی دنیا کھل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا اگر کوئی کنٹریبیوشن میں سمجھوں گا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان اس دنیا کی ٹرین میں سوار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سپیڈ پاکستان نے الگ پکڑنی ہے، پاکستان نے بھی سپیڈ پکڑنی ہے، مگر اس ٹرین پر سوار ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، جس کے اندر بلاک چین آ گیا، جس میں نیورل نیٹ ورکس آ گئے، جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ گیا، سبھی کچھ آ گیا۔ صدر صاحب، یہ ایک تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن تھوڑا سا معاشرہ اور اینتھروپولوجی سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، کہ یہ لینگویج، کیا یہ بجا ہوگا کہنا کہ اگر پائتھون اور جاوا اسکرپٹ اور سی پلس اور یہ زبانیں جو ہیں اس وقت اہم ترین ہوتی جا رہی ہیں، تو لینگویج نیشنلزم کے خاتمے کے ہم قریب ہیں؟ نہیں، لینگویج نیشنلزم تو اپنے آپ ہی کم ہوتا گیا۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں اتنی سیویئرٹی تھی لینگویج نیشنلزم میں، کہ قائد اعظم نے کہا جب اردو ہماری زبان ہوگی تو مشرقی پاکستان میں اس پر رائٹس ہوئے تھے۔ اچھا، جب آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں سندھی اور اردو اس پہ کنفرنٹیشن ہوا، وہاں بھی رائٹس ہوئے۔ تو لینگویج نیشنلزم ایسا نہیں ہے جس کے اندر منافرت ہو، کیونکہ کمیونیکیشن اور ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے کے بہت سارے انداز ہیں، اور اب تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ 30% ہے اور میری باڈی لینگویج جو ہے وہ 70% ہے۔ تو کمیونیکیشن کی بڑی سائنس اور بہت انداز۔ مگر کمنگ بیک، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، میں کمال ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ پھر میں یاد کراؤں آپ کو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن کے اعتبار سے بھی ماسٹر تھے۔ کیسے؟ بہت بڑے ماسٹر تھے۔ کیسے؟ لوگوں نے لکھا یہ ہے کہ ہر شخص جس سے ان کا رابطہ ہوا، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے۔ اچھا، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ نہیں، ایک تو آپ کی اولاد سمجھ لے، اولاد کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ابا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور کہاں ایک بڑی پاپولیشن یہ محسوس کرے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے۔ اچھا، یہ بغیر کمیونیکیشن کے نہیں ہوگا۔ کمیونیکیشن اتنا سائنٹیفک بھی چیز بن گئی ہے اب، مگر اس میں انسانی ہمدردی کا ہمیشہ ایک عنصر رہا، اور مس کمیونیکیشن آج کل اتنا ہی بڑا زہر ہے۔ جہاں کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے، وہاں مس کمیونیکیشن، غیبت، یہ جو فیک نیوز، یہ اتنا ہی بڑا زہر ہے۔ تو میں نے جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی تھی، اس میں یہی میں نے کہا تھا کہ کئی ایک چیزوں پر پاکستانیوں کو قدرت آ گئی ہے۔ دل بھی بڑا ہے، دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا، مہاجرین کو بھی پناہ دی، خیرات کا جذبہ بھی بہت بڑا ہے، ایٹم بم بھی بنا، بہت چیزوں پہ قدرت آ گئی۔ بس جن چیزوں پر ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے وہ فیک نیوز ہے اور غیبت ہے۔ فیک نیوز پر کیوں کرنا ہے؟ کہ فیک نیوز سے دنیا میں بڑی تباہی ہوئی۔ یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن آپ کو یاد ہوگا، بالکل جھوٹ تھا، مگر عراق تباہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ پورا مشرق وسطیٰ تباہ ہو گیا۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ تو فیک نیوز، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بات فیک نیوز کی کہہ چکے ہیں کہ فاسق کوئی خبر پھیلائے تو محتاط ہو جاؤ، اس کو دیکھ لو تاکہ آپس میں قومیں نہ لڑیں۔ تو
تو میں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ اگر صرف اس آیت کو اگر دنیا سمجھ لے تو مسلمان ہو جائے کہ جب افغانستان یا عراق کے حوالے سے کہ فیک نیوز فاسق کی غلط خبر سے محتاط ہو جاؤ تاکہ قومیں آپس میں ٹکرا نہ جائیں اور بعد میں پچھتائیں. تو پورا یہ ہو گیا ہمارے ساتھ دنیا میں کہ اب قومیں پچھتاتی ہیں کہ جو تباہی مشرق وسطیٰ کے اندر. بالکل صحیح ہے. صدر صاحب ایک اور چیز پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے شروع میں پاکستان کے خواب کی بات کی اور ڈریم کی، اور اس پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں پاکستانیوں کو متحد کرنے کی. ہمارے ہاں بڑی روبسٹ قوم ہے ہم، اور سیاست میں جو ہے ہم بڑا جذبہ ہے اس قوم میں، اور سیاست میں مگن ہو جاتے ہیں. لیکن سیاست کا مقصد پاکستانیوں میں تفرقہ ڈالنا نہیں ہے. اور ہم ہر الیکشن، میں کسی خاص الیکشن کی یا آخری یا اس سے پہلے، ہر الیکشن کے بعد ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. متحد ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں. نہیں، ایک تو ڈیوائیڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا، ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس لیے ہوتے ہیں کہ بھروسہ نہیں ہے مجھے اس بات پر. مثال دے رہا ہوں کہ الیکشن صحیح ہوا، ڈویژن سب سے بڑا، اور دونوں سائڈز کو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں دھاندلی ہوئی، نہیں گڑبڑ ہوا، نہیں دھاندلی ہوئی. اب جب میں 2013 میں الیکٹ ہوا تو سوائے پی ایم ایل این کے ساری پارٹیاں کہتی ہیں دھاندلی ہوئی. ہم کہتے تھے کہ 4 کو کھول لو. آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا، 2018 کے بعد وہی کیفیت ہے. اچھا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے گزرنا پڑے گا، اس کو ہینڈل کر لو کہ کم سے کم یہ دیکھو ڈفرینس آف اوپینین پھر بھی رہے گا. ایک اپوزیشن رہے گی جو ہمیشہ کرٹیسائز کرتی رہے گی، مگر پوری ساکھ حکومت کی ساکھ پر معترض ہو جائے سب لوگ کہ نہیں جی یہ تو الیکٹ ہی نہیں ہوئے، یہ تو دھاندلی سے الیکٹ ہوئے. تو میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قوم کے اندر ایک اتحاد کی کیفیت ہو، یہ بھی اللہ کی دین بھی ہے، مگر اس کے لیے کوشش بھی قومیں کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشرقی اور مغربی جرمنی ڈیوائیڈ ہوا. جس دن دیوار برلن گری اس کے 2 مہینوں کے اندر بالکل یونائٹ ہو گیا، بالکل یونائٹ ہو گیا. اور مغربی جرمنی جو زیادہ ترقی یافتہ تھا اس نے خاص طور پر مشرقی جرمنی کو اوپر لانے کی کوشش کی. تو جو قومیں متحد ہوتی ہیں ان کی طاقت بڑی ہے. اچھا، جو قومیں انتشار کا شکار ہوں ان کے اندر سازش بھی ہوتی ہے. تو اگر گھر میں لڑائی ہو رہی ہو اور پڑوسی پتھر پھینک دے تو مزید لڑائی بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ تو وہ کیفیت بھی ہوئی کہ ہندوستان پتھر پھینکتا رہا ہے نا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ کیا. اس وقت جو افغانستان میں ہوا تو مزید ہوا. اور میں اب بھی مجھے افسوس ہوتا ہے واقعی کہ بنیادی چیزوں پر بھی قوم اتحاد نہیں کر رہی، یا سیاسی لیڈران نہیں کر رہی. قوم کو متحد ہو سکتی ہے، سیاسی لیڈران کو متحد کرنا میرا خیال سے بہت بڑی سکلز ہیں، مگر فری اینڈ فیئر الیکشن بنیاد ہوگی کہ اتحاد پیدا ہو. صدر صاحب، اس میں جو یہ تو ذمہ داری تمام سیاسی لیڈران کی ہے، لیکن اس میں وہ سیاسی لیڈران جو اقتدار میں ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس حوالے سے پھر ظاہر ہے ریاست کی، حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے متحد کرنا قوم کو. مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. بات کرنا آسان ہے، تفصیل میں جانا اس میں بہت مشکل ہے. اس میں آپ کے اس پہ کیا تاثر ہے؟ نہیں، بالکل صحیح آپ نے کہا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے میں بضد ہوں اس بات پر کہ ایک سلوشن جو ہم نے مثال کے طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا دیا، ایک سلوشن ہے. اس سلوشن کو دیکھا جائے، اس کو بلا وجہ اس کی مخالفت نہیں کی جائے. بڑا سمپل سا سلوشن ہے. اسی طرح سے انٹرنیٹ ووٹنگ بھی بڑا سمپل سا سلوشن ہے. آپ کے پاس شاید وقت نہیں ہوگا ورنہ بڑی تفصیل سے میں بتاتا کہ اس کے اندر یہ سمپل سلوشنز ہیں. اگر ان کو قوم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بالکل وہ کیفیت ہے کہ ترقی کے راستے میں بڑے بڑے روڑے اٹکا دیے جائیں صرف اس لیے کہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا، بھروسہ پیدا کیا جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ تم چور ہو تو میں کہوں گا کہ یار میری تلاشی لو پوری، میرے بینک اکاؤنٹس میں یہ میرا وہ میری جیب سب. اسی طرح سے بھروسہ ہوتا ہے نا. اگر کوئی یہ کہے کہ تم چور ہو، میں کہوں نہیں میں تو نہیں ہوں، اور میں کو کہ تلاشی نہیں، میں کہا میں تلاشی نہیں دیتا، میں تو انا کا معاملہ بنا لوں، تو کانفلکٹ آ جاتا ہے فوراً کے فوراً. ای وی ایمز کے اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے
میں نے اس کے اندر بڑا سمپل سی بات یہ بتائی کہ ایک کیلکولیٹر ہے جو دیکھتا ہے کتنی مرتبہ کون سا بٹن دبا. یہ 50 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے, نہیں ہے. اچھا, کون سا بٹن کتنی مرتبہ دبا ہے نا. جب آپ کیلکولیٹر ہے 50-60 سال پرانا ہے, 2 دبا آپ 10 مرتبہ دبائیے, وہ 10 مرتبہ ریکارڈ کر لے گا 2 دبا. ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ ہے اور ایک چھوٹا سا پرنٹر ہے. پیپر بیلٹ اپنی جگہ موجود ہے. تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا. پہلے تو لوگوں نے کہا ہیک ہو جائے گا, میں نے کہا یار وائی فائی بھی نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی پرنٹ ہوگا کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ اس کے اندر بھی کیلکولیٹر کے اندر بھی پروگرام تو ہے نا, 2 دبے تو 2, 3 دبے تو 3. تو میں نے کہا کہ اس کا پروگرام نکال کر دیکھ لو, دنیا میں دکھا دو. اچھا, جس دن الیکشن ہو رہا ہو اس دن بھی کسی بھی مشین میں سے نکال کر رکھ لو, بعد میں دکھا دینا, مگر پروگرام دکھا دو کہ کہیں بدلا تو نہیں ہے. تو اتنا سمپل سی چیز ہے, اس کے اندر اگر مخالفت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس سی بی ایمز کی ضرورت ہے. اور شاید اس میں خدشہ یہ بھی ہو کہ کیونکہ جو حکمراں سیاسی جماعت ہے اس نے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی, وہ الگ کہانی, وہ ہے انٹرنیٹ ووٹنگ. بالکل صحیح کہا. اور وہ آپ کو, اور وہ خدشہ یہ ہے مخالفین جو ہیں کہ وہ ووٹ زیادہ تر آپ کو پڑیں گے. تو یہ بھی ایک ایشو. اچھا, مگر یہ کوئی مانتا نہیں ہے نا. اگر مان جائیں تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. مانتا ہی نہیں, مطلب بالکل ایسی ہی کہ اگر کسی گاؤں میں میرے ووٹر زیادہ ہیں تو باقی ساری اپوزیشن یہ طے کرے کہ یار اس گاؤں میں ووٹنگ نہیں ہونے دینی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا صدر صاحب, میں ایک وقفہ اور لے رہا ہوں یہاں پہ, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدر صاحب سے میں نے ایک سیاسی سوال یہ کرنا ہے. ایک ایسی طاقت, قوت, ایک ایسی چیز ہے, ہتھیار ہے جو صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے, جس سے ہماری سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ ڈرتی بھی ہیں اور اس پہ تنقید بھی بڑی کرتی ہے. صدر صاحب, یہ سوال میں آپ سے وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے میرے ساتھ رہنا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست, اور آج ہم ایوان صدر میں ہم مہمان ہیں صدر صاحب کے. صدر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اگین آپ نے وقت دیا ہوا اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے. آخری 10 منٹ ہیں. آرڈیننسز آپ کی وہ طاقت ہے صدر صاحب جس سے پہ تنقید بھی ہوتی ہے, آپ کے مخالفین, حکومت کے مخالفین جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں, لیکن یہ آئینی پاور ہے جو صدر صاحب کے پاس ہے. کیا کہیں گے آپ اس تنقید پہ جو آرڈیننسز کے اوپر ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس کے اسٹیٹسٹکس دے چکا ہوں کہ اس حکومت نے 3 سال میں جتنے آرڈیننسز نکالیں وہ دو اپوزیشن پارٹیز, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ادوار سے کم نکلے. اچھا, اور جب کہ 2/3 میجورٹیز کے ساتھ بھی رہے ہیں ہے نا, پھر بھی اس میں ہمارے ہاں آرڈیننسز کم نکلے. اور آرڈیننسز نکلنے کی ایک ہی وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ پوری طرح سے جب فنکشنل نہیں ہوتا تو قانون تو بنتا رہے گا نا. تو قانون بنایا جاتا ہے, پھر ریاست ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہو سکتی, لہذا قانون بنایا جاتا ہے آرڈیننسز کے ذریعے. اور یہ قانونی راستہ ہے, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں آئینی راستہ ہے, یہ غیر آئینی راستہ نہیں ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے, بنتے ہیں آرڈیننس نکلتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جب ڈیڈ لاک ہو تو پھر یہ ریاست کے کام تو چلنے ہیں, ہاں جی, لیکن ڈیڈ لاک ہونا جو ہے وہ کس کی مطلب نقص وہ کس میں ہے؟ پھر میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو اب دیکھا تو مجھے افسوس ہی رہتا ہے کہ بڑے پازیٹیو قوانین بھی ڈیڈ لاک کا شکار رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیں کتنا اچھا عورتوں کی انہیریٹنس کا قانون ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ڈیڈ لاک کا شکار رہا. بہت عرصے بعد یہ اس قانون کو ہم امپلیمنٹ کر سکے. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پارلیمنٹ اس طرح سے پازیٹیولی فنکشن نہیں کر رہا جس طرح سے کرنا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اگلے 2 سالوں میں؟ مجھے معلوم نہیں, میں کہہ نہیں سکتا کہ تبدیل ہو سکتی ہے. میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں ہر انداز سے. اگر تبدیل ہو جائے تو پاکستان کی ترقی کے راستے بڑی تیزی سے کھولیں گے, کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے, آپ کی گفتگو کا حصہ نہیں ہے, مگر افغانستان کے اندر اگر امن قائم ہو گیا, اگر میں کہہ رہا ہوں پہلے سے بہتر ہے,
اگر امن قائم ہو گیا تو پاکستان کے تجارت کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے افغانستان کے تو مزے آئیں گے، پاکستان کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، جس کو کہتے ہیں نا اردو کے اندر. کیونکہ ساری سپلائی، سارا ری بلڈنگ افغانستان، سیمنٹ لوہا سے لے کر انٹلیکٹ، نو ہاؤ جو یہاں پر افغانی رہے ہیں وہ جا کر وہاں پر سکھائیں گے لوگوں کو، تو اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے راستہ کھلے گا، تو بہت ہی مزیدار زمانہ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے قوم تیار ہو. اس کے لیے دنیا سے بھی میں درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اپنے باعث سے نکلے. یعنی وہ دوربین لگا کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا لڑکیوں کے اسکول کب کھل رہے ہیں. اچھا وہ بھی اچانک ایک تنظیم جو جہاد کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اس کو سٹرینگولیٹ نہ کریں. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر حکومت کو پیسے نہیں ملیں گے تو سٹرینگولیٹ ہوگی نا، اپنا کام ہی نہیں کر سکے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر حکومت کو سٹرینگولیٹ کیا گیا، ہیومینیٹیرین ایڈ بھی نہیں دی گئی، تو جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہر گروپ کے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، جو سیویئر ہوتے ہیں، کچھ کم سیویئر ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ پھر آگے بڑھے گا اور امن نہیں ہوگا افغانستان میں، جس سے سارے خطے کو اور ساری دنیا کو نقصان ہوگا. دیکھو ساری دنیا کو کیسے نقصان ہوا کہ اگر صحیح طریقے سے فیصلہ کرتے تو امریکہ 2.3 ٹریلین ڈالر وہاں نہیں خرچ کرتا. اور 2.3 ٹریلین کتنا ہے؟ دنیا میں بھوک ختم ہو جائے. 2.3 ٹریلین میں دنیا میں بھوک کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. کتنی بڑی قیمت امریکہ کے لوگوں نے ادا کی ہے امن کی خاطر کہ افغانستان میں امن آئے. مگر ان کی پلاننگ جو تھی، ان کا جس بنیاد پر فیصلے کیے وہ ڈیٹا ہی غلط تھا. کسی دوسرے ملک میں جا کر آپ اس طرح سے کام نہیں کرتے. دعا کتنی جانیں گئیں، تو کتنا بڑا نقصان. تو لہٰذا پاکستان کے لیے بہترین زمانہ آ رہا ہے. پاکستانی قوم کو، پاکستان کے لیڈروں کو پہچاننا چاہیے اور یہ مخالفت برائے مخالفت سے نکل کر ایک مستقبل میں ایک اچھا والا پاکستان کی طرف چلنا چاہیے. صدر صاحب، آپ نے لیجسلیشن کی بات کی تھوڑی دیر پہلے، تو ایک بل ہے جو مائنورٹیز کے حوالے سے، فورسڈ کنورژنز کے حوالے سے، جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے، اور وہ اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ رک گئی ہے وہ لیجسلیشن جو ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھیجی تھی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے، اور وہیں سے کچھ اس کے اندر آبجیکشنز آئے. مگر اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فورس کنورژن پاکستان اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، پیریڈ. اچھا، کنفیوژن کہاں پر آتا ہے کہ آیا یہ کنورژن جو ہے یہ محبت میں ہوا یا پریشر میں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اگر اس بات کو دیکھ لیا جائے اور پرکھ لیا جائے تو سارے ہر طرف سے لوگ خوش ہوں گے، ہے نا، کہ یہ محبت میں ہوا یا پریشر سے ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خد و خال کو اور دیکھنا پڑے گا اور امپروو کر لیا جائے گا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ مائنورٹیز کے معاملے میں پاکستان نے بڑا انوکھا مقام حاصل کر لیا ہے. اب یہ جو کے پی کے اندر ایک مندر کے ساتھ ہوا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب لوگوں سے پیسہ لیا جائے جنہوں نے نقصان پہنچایا. جہاں ہوتا ہے تو ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اور ہماری مائنورٹیز کمیشن اور ہمارے منسٹر آف ریلیجیس افیئرز اور ہمارے پرائم منسٹر خود فوراً توجہ دیتے ہیں تاکہ معاملہ بڑھے نہیں. کیونکہ کبھی کبھی یہ منافرت، ڈیلیڈ ایکشن میں منافرت بڑھ جاتی ہے، تو فوراً ایکشن. بالکل. اور وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ابھی، بلکہ کل ہی انہوں نے جو بدھسٹ یہاں پہ مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں بدھسٹ مذہب کے لیے، وزیر اعظم صاحب نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی، لیکن یہ ان کے مذہب کے احترام کے لیے بھی یہ مائنورٹیز کے حوالے سے جو ہے پاکستان کا جو. صدر صاحب، ویری کوئکلی 2-3 چیزیں اور آپ سے. ایک تو میں تعلیم کی طرف کوئکلی آنا چاہ رہا ہوں، آخری چند منٹ سے میرے پاس، لیکن تعلیم سے پہلے ایک سوال بس میں گزر جاؤں اس سے جلدی میں، اور وہ خواتین کے حوالے سے. آپ نے آلریڈی تفصیل تو بتا دی ہے وہ جو لاز اور لیجسلیشن اور انہیریٹنس، لیکن جو مائنڈ سیٹ
ذہن تبدیل کرنے کی خواتین. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی آج سے کوئی 10 مہینے پہلے دسمبر میں آپ نے خود یہاں ایوان صدر میں ایک برین سٹارمنگ سیشن بلایا تھا جس میں سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے بھی لوگ تھے, اور یہ خواتین کی ایشوز اور معاملات اور گرل ایجوکیشن ان سب پہ آپ نے یہاں پہ برین سٹارمنگ کروائی تھی, یہیں پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے یہاں پہ وہاں پہ ایک بڑے خوبصورت ایک جملہ بولا. آپ نے کہا کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو, پاکستانیوں کو, ہمارے سٹیزنز کو اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہے, موجودہ زمانے کے بنیادی اصولوں میں ہے کہ خواتین کے لیے پبلک سپیسز کھولیں. اور وہ حضرت عمر کا مشہور قول میں بار بار دہراتا ہوں, ان سے پوچھا کہ ریاست کی سیکیورٹی کی مثال دیں, تو انہوں نے کہا ایک عورت زیور سے لدی ہوئی یمن سے عجم تک جائے اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو. اچھا, اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی ہے نا کہ عورت کسی پبلک سپیسز کے اندر سیکیورٹی ہو. مگر یہ ایک تو قانون ہوتا ہے, قانون تو حرکت ہونے کے بعد بنتا ہے نا, پھر وٹنسز پکڑتا ہے. اب جو مینار پاکستان میں واقعہ ہوا, اب قانون اس کو پکڑ رہا ہے, اس کو نکال رہا ہے کہ کہاں کہاں سے کون کون ذمہ دار ہے. مگر حرکت ہونے کے دوران تو معاشرہ روکے گا نا. تو معاشرہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں معاشرے کو حساس بنانا پڑے گا, اور اس کے اندر تربیت اور خاندان کی بڑی اہمیت آتی ہے. اچھا, تو میں نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کی تو میں نے کہا خاندان کے اندر جو تربیت ہے, تربیت کے 3-4 پلرز ہیں, جس کے اندر خاندان ہے. پاکستان کا جو فیملی ٹریڈیشنز ہیں بڑے اہم ہیں ہمارے. جو باہر سے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, وہ مذہب تو دنیا میں پریکٹس ہو جاتا ہے نا, خاندان, کلچرل ویلیوز. تو خاندان ہے جو تربیت کرے گا قوم کی. علماء ہیں, ظاہر ہے مساجد کے اندر جو تربیت ہوتی ہے. معاشرہ خود پھر ایک ڈگر پر آ جاتا ہے. اور تعلیمی نظام ہے نا, تعلیمی نظام کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اعتبار سے انسسٹنس ہے اس حکومت کا بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ اصل نچوڑ جو ہے انسانی اقدار کا وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلتا ہے, اور ویلیوز وہیں سے آتی ہیں. اچھا, یہ ویلیوز وہ ہیں جو ہم آنکھیں میچ کر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کوئی اس میں بحث نہیں ہے. تو اس میں عورت کا مقام, عورت کی سیکیورٹی, عورت کو بے حرمتی سے بچانا, عورت کی تعلیم, عورت کا کام کرنا, عورت کو وراثت ملنا, یہ, اور پھر عورت جب کام کرنے نکلے تو اس کو قرض ملنا جیسے مردوں کو ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو پاکستانی معاشرے کے اندر آ رہا ہے, اور اس کے اندر لیفٹ اور رائٹ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. 1% یا 2% ڈفرنس ہے, مگر 98% یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عورت کی معاشرے کے اندر بے حرمتی ہونی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. صدر صاحب, میں ویسے تو ابھی جو میٹرک کے ریزلٹس آئے ہیں تو اس میں ایک مثال ہے, ویسے تو پورے پاکستان سے, لیکن ایک مثال میں اتفاق سے میرے سامنے گزری ہے. کسی ٹیچر نے ایکچولی مجھے بتایا 11,000 اسٹوڈنٹس لاہور بورڈ جو ہے, مثال کے طور پہ لاہور بورڈ میں 11,000 اسٹوڈنٹس میں سے 717 ایسے ہیں جو 100% مارکس لے کے آئے ہیں, 770. اور یہ اب اس میں جو 717 ہیں, کچھ لوگ تو اس میں جو ہے وہ ڈونیشن کر کے ان کو شاید سیٹس مل جائیں کالجز میں, لیکن ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کالجز میں سب کو. یہ جو 717 ہیں 100%, یہ تو میں صرف لاہور بورڈ کی بات کر رہا ہوں, ابھی کراچی بورڈ ہے, کوئٹہ ہے. اچھا, اس کے اندر دیکھو, اس کے اندر بڑا سمپل سا نظام ہے جو لوگ جذبات کے اندر, اس ساری جد و جہد کے اندر بھول جاتے ہیں. سمپل نظام یہ ہے کہ یہ ایک پیرامڈ ہے. یہاں بنیادی تعلیم سب کے حصے میں آتی ہے آہستہ آہستہ. دنیا کے اندر پیرامڈ ہے, جو ہائر ایجوکیشن ہے وہاں یہ پیرامڈ بنتا ہے. اچھا, جب آپ اور امتحان کیا کرتے ہیں, امتحان یہ آسان کر دیتے ہیں کہ اس پیرامڈ میں سلیکشن ہو جائے. اچھا, میرے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں پاس ہونا شرط نہیں تھی کہ داخلہ بھی مل جائے گا, میرٹ ہی شرط تھی, وہ آج بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میرٹ کے اندر وہ امتحان اچھا جو تفریق کرے, اور وہ امتحان خراب جو سب کو پاس کر دے, پھر تفریق نہیں ہو سکی نا. تو وہ امتحان کا سٹرکچر جس کے اندر اچھے, آسان, مشکل سوالات ہوتے ہیں, وہ چھنی کے طور پر
तफरीक करता है ना. गुड एजुकेशन सिस्टम डिफरेंशिएट करता है ना लेयर्स में, है ना, कि टॉप स्टूडेंट्स कौन है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे. तो लिहाजा मैं समझता हूँ एक और चीज़ मैं आपको उजागर कर दूँ, स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग इंटरमीडिएट के बाद तालीम हासिल करते हैं वो सिर्फ 9 या 10% हैं इंटरमीडिएट के बाद. बांग्लादेश के अंदर 16% हैं, इंडिया में 20% से ज़्यादा हैं. तो हमारे यहाँ तो इदारे ये बढ़ने चाहिए ना जो इनको अकोमोडेट करें. हमें तो बड़ी सख्त ज़रूरत है हमारी पॉपुलेशन को, हम आईटी सेक्टर में जा रहे हैं और तो लिहाजा मैं इस वक्त बड़ी तवज्जो दे रहा हूँ वर्चुअल एजुकेशन के ऊपर. बिल्कुल कि ब्रिक एंड मॉर्टर को अगर हम दुगना करें, 9 से 10% से 20% जाए ना, तो हमें अपनी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजें दुगने करने पड़ेंगे. तो 10 साल में तो नहीं होंगे दुगने इस अंदाज से, मगर वर्चुअल ट्रेनिंग के अंदर बड़े आराम से हो जाएगा. बिल्कुल. कुछ टीचर से मेरी बात हो रही थी सदर साहब, और ये जो बस इससे अगला आखिरी मेरा सवाल आपसे ही होगा, लेकिन उससे पहले कुछ टीचर से मेरी बात हो रही थी और मैं क्रेडिट नहीं लूँगा. एक्चुअली मुझे एक्स फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं यहाँ पाकिस्तान कैडेट कॉलेज मरी के लेफ्टिनेंट कर्नल ये फजल रहमान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि ये वो स्टूडेंट्स जो 100% मार्क्स बोर्ड्स में लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको उनकी फैमिलीज़ की वो काबिलियत नहीं है कि वो उनको आगे पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाएं या डोनेशन करवाएं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, आपको मालूम है ना, 53,000 रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप के हवाले से 50,000 से ज़्यादा की स्कॉलरशिप में एक वो तरीक़ा होगा. और फिर मैं बोर्ड्स के हवाले से, मेरे ख्याल से कोविड की वजह से भी ये हुआ कि मार्क्स दिए गए, है ना, कोविड की वजह से भी ये हुआ कि इम्तहान नहीं लिए गए, बाज़ जगहों पर मार्क्स दिए गए. तो इस वक्त जो पिरामिड बनती है और जो छन्नी बनती है वो पूरी तरह से काम नहीं किया. मगर ये कि इनका जो सरकार ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि हर साल जो 50,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रही हैं, ये वहाँ पर भी फिट हो सकते हैं. सदर साहब, मेरे पास सवाल अभी भी बहुत से हैं, ख़ास तौर पे सियासी नौयत के. आपको पता है उसके बगैर जो है वो इंटरव्यू कोई भी मुकम्मल नहीं होता, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ सियासी मामलात पे गुफ्तगू करने का फिर आगे चल के मौका मिलेगा. मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब. सदर साहब ने हमें वक्त दिया है और ये आज का हमारा प्रोग्राम था. आपसे फिर मुलाकात होगी. मुझे और मेरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.